ابھی تو کل کی بریفنگ اگر میں سمجھا وہ کہتے ہیں چارج لے لیں. ہر چیز میں کہا جی چارج لیں جتنا آپ کو لینا چاہیے جتنا جمہوری نظام میں ہوتا ہے چارج لے لیں. مثلا افغانستان پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وزیر اعظم کے ساتھ مشورہ کر کے جو تجاویز دی وزیر اعظم کمپوزٹ ڈائلاگ میں وزیر اعظم کو تجاویز دی. ہم کو ان کا پالیسی لوگوں نے کہا بدل دیں افغانستان پہ انڈیا پہ حکومت بدل سکتی کوئی تبدیلیاں کرنا چاہے ان کا شوق سے بدلیں. مطلب یہ تو مشورے کے ساتھ اس میں ایک پالیسی ہے نا وہ ایک پالیسی ہے کہ ڈیلیگیشن. اچھا جی آپ فوج کو یہ آپ چاہتے ہیں آپ یہ کریں ہماری طرف کریں پیرامیٹر آپ امریکہ صاحب آپ یہ کرتے رہے ہمیں نہ پوچھیں ہمیں کرسی میں رہنے دیں. یہ ہمیں ایک پریس ریلیز جاری کرے 36 آورز اور اس کے بعد اس کی وضاحت کے اندر اس کی خود ہی تضاد. چلو صاحب بہت ساری باتیں ہو گئی. مجھے امید ہے تھوڑا سا موقع فراہم کریں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے ڈی سی سی کی میٹنگز کے لیے ریگولر ایک فورم آلریڈی موجود ہے اور یہ کوئی سال میں 2 دفعہ نہیں ملتی ایز اینڈ وین ریکوائرڈ اس سے زیادہ بھی ملتی ابھی نہیں ملی نا. ابھی پرائم صاحب واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی کال دا میٹنگ اور کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوگی. اس سے جانے سے پہلے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر انٹیلیجنس ایجنسیز آرمی چیف ان سب کی میٹنگ آپس میں ہو گئی. اگر ایسے اقبال صاحب کو یہی گمان ہے کہ اس طرح کا آرمی سویلین انٹرفیس ہونا چاہیے تھا تو پھر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی جو تجویز تھی اس کو مان لیا ہوتا انہوں نے. پلیز اپنی باری پہ بات کریں آپ اپنی باری پہ بات کریں. یہ نہیں میں نے بڑے داموں سے سنا انٹرپشن نہیں پلیز ٹھیک ہے نا آپ بڑے سینئر آدمی ٹھیک ہے مکمل. تو سوال یہ ہے کارگل ہوا اس وقت کے کمانڈر ان چیف نے خود ایک دوسری ایک ایسی جگہ پہ جا کے جنگ چھیڑ لی جہاں پہ جنگ چھیڑی نہیں جانی چاہیے تھی اور اس وقت کی قیادت کو اس پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہاں پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا کون سا ان دونوں میں آپس میں کوئی آپ کو مماثلت نظر آتی ہے کوئی ریلیونٹ بات کرے. ہاں یہ بات طلعت صاحب درست ہے کہ تسلسل کے ساتھ اس خطے کے اندر لڑائی ہونا اور عالمی سامراج کا عالمی طاقتوں کا یہاں بیٹھا رہنا اور پاکستان کے علاقوں کے اندر ان لوگوں آرگنائزیشنز کا وجود ہو جانا اور ان لوگوں کا بیٹھا ہونا. یہ اسامہ بن لادن اگر پاکستان میں نہیں ہوتا اور فیک آپریشن ہوتا تو پاکستان کی پوزیشن اور ہوتی. اگر ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ یہاں پکڑا گیا ہے تو یقیناً ہم ڈیفینسو ایک ہے کہ دنیا کے سامنے یار وہ بندہ 4 سال سے 5 سال سے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور دنیا میں کہہ رہی ہے کہ جی وہ آپ کے ملک میں لوگ موجود ہیں. اس سے پہلے ہم نے سینکڑوں پکڑے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں پکڑے گئے. لیکن اب آپ یہ نہیں دیکھ سکتے خالی صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا. پاکستان کو یہ بات اگر کہی جا رہی تھی اور یہ بات بھی کوئی ضروری نہیں ہے پاکستان کو ایسا ملک نہیں ہے جس کا ایک شہری رجسٹرڈ ہے. ہماری تو 70-80% آبادی رجسٹرڈ ہے نا جی باقی تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں چھوٹی. امریکہ کے اندر کل کے اخبارات میں تھا کہ اسامہ بن لادن کے بعد آج جو ان کا نیکسٹ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے نمبر 1 وہ ان کو مافیا کا ڈان ہے جو امریکہ کے اندر رہتا ہے. وہ ملک جس کا ایک شہری اس کی پوری موومنٹ وہ اس کو نہیں پکڑ سکتے. کیا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی یہی بات ہم کریں لیکن طریقہ مختلف ہے کہ گزارا کہ ان کی پوزیشنز مختلف ہیں اور میری پوزیشن مختلف. بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کیس اتنا کمزور نہیں ہے اتنا بیان کیا جا رہا شاید اس سے کہیں زیادہ تگڑا ہے لیکن وہ بیان کرنے والے وہ پالیسی بنانے والے وہ نمائندگی کرنے والے وہ اکڑ کے اگر نہیں تو فرملی کھڑے ہونے والے وہ نظر نہیں آ رہا. That is the problem. آپ بچے تینوں بڑے سینئر ہیں آپ کا بڑا ایکسپیرینس نہیں آپ ہم سے بہت سینئر ہیں آپ ملا کے آپ نے ہمیں بہت آگے کر دیا. جو سفارتی دیکھیں نا دنیا میں جو طریقہ کار ہے آج میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر پاکستان کے اندر اس طرح کے کچھ ان کے میرے جیسے ہوں گے آپ جیسے ہوں گے یا کوئی لوگ ہیں نا جو ان کے ویل وشر ہیں آج بھی جنہوں نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جو پاکستان کا دشمن تھا بیسیکلی اور ان لوگوں کو اگر پاکستان میں اس کی پریزنس نہ ہوتی تو پاکستان کا مقدمہ کہیں اور کھڑا ہوتا. ہاں ہم ڈیفینسو ہیں ہمیں سوچنا پڑا ہے اگر پاکستان کی سوورینٹی انڈیا نے کی ہوتی یا امریکہ نے پاکستان کے اوپر ادروائز اٹیک کیا ہوتا تو ہم اور جگہ کھڑے ہوتے. آپ کو اپنا ریسپانس ٹائم اس لیے اجازت دینا اس پہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے نا وہ اگر امریکہ کسی اور جگہ کے پہ کہہ رہے امریکہ نے حملہ کیا تھا امریکہ نے یہ حملہ کر کے بھی اتنا ہی بڑا کرائم کیا. ہم نے انہیں انفارمیشن دی کہ یہ مشکوک نمبر ہیں. اس کے بعد جو دنیا بھر میں سسٹم ہے انہیں بتانا چاہیے تھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا چنانچہ آئی ایس اے نے یہ فرض کیا کہ کوئی اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اسامہ بن لادن رات تو رہا ایک طرف بڑا لمبا چوڑا نے بتایا کوئی امپورٹنٹ چیز ہے ہی نہیں. دیکھیں نا پہلے تو انہوں نے یہ وائلیشن کی ایک اصول کی پھر اس کے بعد یہ سارا کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار ہے بھائی تم لے گئے یہاں سے سارے کمپیوٹر
سیل ٹیلی فون بھی لے گئے, ہر چیز ریکارڈ تو تمہارے پاس ہے, اس میں سے کوئی چیز ہے تو نکال لو. اگر وہ ایسے اسے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا, کیا پروٹیکٹ کیا ہوا تھا اس پہ؟ وہاں کو گارڈ سے, یا ایک ہفتے کے لیے حکمت یار آ کے ٹھہرا تھا 37 اسٹریٹ میں F61 میں, مذاکرات ہو رہے تھے, پاکستانی گورنمنٹ کی پروٹیکشن میں تھا, اور چھت پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لگائی گئی تھی. کیا اس کو پروٹیکٹ کیا ہے؟ یہ تو ISI کے اور CI کا جو اختلاف ہو چکا ہے, بات کیوں نہیں کر رہا ہے یہ جو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, یہ دیکھیے یہ جو ہمارے زخموں پہ نمک چھڑ رہے ہیں. لڑائی تو ہے پہلے سے, ہم کہتے ہیں تعداد کم کرو. دیکھیے صاف ایک سینئر کمانڈر نے کہا کہ آپ ہمیں بتاتے کیوں نہیں آپ کا کون کون آدمی ہے. صاف انہوں نے کہا کہ کیری بلاگر بل کی آڑ میں یہاں آدمی بھیجے جا رہے ہیں CIA کے. تو ہم سے کہتے ہیں فہرستیں تو اگر مفادات مشترک ہیں تو فہرستیں دو. 350. پنیٹا ریفیوزڈ. پنیٹا نے کہا جی میں نے شیئر ہی نہیں کرنا آپ کے ساتھ بندے کو. اس میں there is lot of explanation to be done. پہلی بات جو انہوں نے برا منا کے کارگل کے ساتھ ان کو پیرلل نظر نہیں آتا. دیکھیے جو میں نے کارگل کا جس تناظر میں ذکر کیا وہ یہ تھا کہ سول اور ملٹری ڈسکنیکٹ تھا, ایک سٹیٹ کی پالیسی کے حوالے سے, سیکیورٹی کی پالیسی کے حوالے سے, اور یہ ہمارے ہاں ایک انہیرنٹ جسے کہہ لیں کہ سٹرکچر کا پرابلم ہے. یہ 60 سے چلا آ رہا ہے اور اس کے ہم نے بار بار خمیازے دیکھے ہیں. لہٰذا آج اس پورے کرائسس کے نتیجے میں جو ایک پہلو سامنے آتا ہے, وجہ مختلف ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت وجہ کچھ اور تھی, وہ جرنیلوں کے ایمبیشن تھے. اس وقت وہ اس وقت کہہ رہے ہیں پالیسی وہ کانٹیکسٹ, مجھے بات کر رہا ہوں, میں تو ان سے کر رہا ہوں, کانٹیکسٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, لیکن جو ایک فنڈامنٹل سٹرکچر کا پرابلم ہے وہ تو بدستور قائم رہتا ہے. اس پہ رنگ بدل جاتا ہے, اس کے اسباب بدل جاتے ہیں. تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں سیریسلی بیٹھ کے اپنی ریاست کی جو سیکیورٹی پالیسیاں کیسے بنتی ہیں, کیسے چلتی ہیں, کون چلاتا ہے, کیسے چلنی چاہیے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اضافہ کر رہا ہوں کہ ابھی آپ کو کیا پتہ نہیں چلا کیسی پالیسیاں بنتی ہیں. اس طرح پالیسیاں میں آپ کو اس طرح پالیسیاں بنتی ہیں کہ کوئی پالیسی نہیں بنتی. اس طرح پالیسیاں بنتی ہیں کہ کوئی ڈائریکشن نہیں دی جاتی یا مبہم ڈائریکشن دی جاتی ہے. اس طرح پالیسیاں بنتی ہیں کرائسس کے اندر. ظاہراً پرائم منسٹر صاحب کا خیال ہے کہ فرانس کا دورہ زیادہ اہم ہے, پاکستان کے اندر حالات شاید اتنے غیر معمولی نہیں ہیں. میں بڑی احتیاط سے فریز کر رہا ہوں. ایک ویکیوم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سلمان بشیر صاحب کو بریفنگ کرنی پڑتی ہے. فرانس جو ہے نا, فرانس شاید آپ کا پین ہلکا کرتا ہے دورہ. آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب آئے تھے صدر صاحب تب بھی فرانس چلے گئے تھے, اب پھر کرائسس ہے پرائم منسٹر صاحب فرانس چلے گئے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کا ایک پرماننٹ سیکریٹریٹ بنانا چاہیے نواز شریف صاحب بھی پیرس چلے جاتے ہیں, جس میں مستقل بنیادوں کے اوپر ہمیں تمام جو ملک کے پالیسی ایشوز ہیں سیکیورٹی کے ان پہ وہاں پر ابھی پالیسی کس طرح بن رہی ہے جی, اس پہ آئیں ذرا. آپ کی اجازت سے ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, پھر کنٹیکسٹ وہ غلط ہو جائے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے دورے سے, یہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی, افغانستان کا دورہ فاصلہ کم ہو رہا تھا پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کا, بالکل واضح طور پہ کم ہو رہا تھا, مشورہ ہو رہا تھا. بیچ میں ایک غلط فہمی یہ ہوئی کہ یہ قابلی کے جو لوٹے چلے گئے ایجنسیوں نے بھیج دیے. بیچ میں یہ غلط فہمی ہوگی کہ فلاں دھرنا ہوگا فلاں کی وجہ سے, اور کیسا علم بلند کیا چودھری نثار نے, ہمارے نہایت محترم ہیں, کوئی ان کے حب الوطنی پہ شبہ نہیں کر سکتا, کہ جیسے پتہ نہیں کیا کوئی ماشاء اللہ لگنے والا ہے اور کیا ہوگا, ایسا کوئی تھا ہی نہیں. کوئی انہوں نے کہا ایویڈنس دیں گے, ہم انتظار کرتے رہے کہ کوئی ایویڈنس دیں. دیکھیے یہ بدگمانی ہے, بدگمانی پہ تجزیے نہیں ہو سکتے. غلطیاں بہت ہو سکتی ہیں فوج کی, آج بھی ہو سکتی ہیں, ایجنسیوں کی ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں یہ لوگ ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے لیڈر نے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے MQM کے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا, تو آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ فلانے جرنیل کا ایک تو وہ میرا دوست ہے, ایک تو وہ میرا دوست ہے, میرا لیڈر نہیں ہے. دوسری بات ہے آپ کا لیڈر ہے نواز شریف, میرا کوئی لیڈر ہو سکتا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے نہیں کہا, دوسری بات یہ کہ آپ اس نے نہیں کہا, آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں.